بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قوم مدین کا واقعہ شیئر کریں گے، جسے قوم ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ تو چلے اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے مشہور نبی ہیں۔ قرآن کریم کی کئی صورتوں میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم شعیب کہلاتی ہے، جو بتوں اور درختوں کی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس قوم میں ناپ تول میں کمی بیشی، لوٹ مار وغیرہ جیسے خبیث امراض بھی پیدا ہو گئے تھے، جو انسان کو گن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت کنتور کی اولاد میں سے تھے۔ یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا تھا۔ اسی قبیلے کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حجاز میں شام کے متصل تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تفسیر حقانی نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: حضرت شعیب علیہ السلام بن سیفون بن عیفہ بن ثابت بن مدین بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے، عربی میں لفظ ایکا ان سرسبز اور شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں میں ہوتی ہے۔ مدین کی آبادی بحر کلثوم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں ایسی جگہ آباد تھی جسے شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا اور وہاں میوے دار درختوں اور پھولوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو ایک جھنڈ نظر آتا تھا۔ تو اس مناسبت سے اہل مدین کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا ہے، اور بعض کے نزدیک یہ قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شہر کے رہنے والے اہل مدین کہلاتے تھے اور دیہات کے رہنے والے اصحاب ایکا کہلاتے تھے۔ قوم عاد و سمود کی طرح قوم مدین بھی بت پرستی میں مبتلا تھی، اور اس جرم کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور ناپ تول میں بھی یہ لوگ گڑبڑ کرتے تھے۔ معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی اور مال کی فراوانی نے ان کو اس قدر مغرور اور متکبر بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام کاموں کو اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے۔ بہرحال اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرک سے بیزاری اور خدا کی توحید کا درس دیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ناپ تول کو پورا رکھنے کی ہدایت دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنے گزشتہ تباہ شدہ بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام پر اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ جیسے کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بس تم ہی تو ایک عقل مند اور نیک چلن آدمی ہو۔ بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام پر چند کمزور آدمی ایمان لائے، اور مالدار افراد اور قوم کے بدماشوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دین سمجھنے اور قبول کرنے کی غرض سے آتے، ان کو راستے میں روک کر ڈراتے دھمکاتے اور مسلمانوں کے روبرو جاہلانہ شکوک و شبہات پیش کرتے اور دین حق میں ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بھی روکا، لیکن بد باطن لوگ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے اور اپنے لیے اللہ کے نبی کو ایک رحمت سمجھتے اور حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے، الٹا وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی ہماری ملت میں شامل تھے اور ہم سے کٹ کر الگ ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا جو واقعی کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو تم ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ،
اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو کس طرح ہمیں اس دین سے ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، کیا میرا قبیلہ اللہ سے بھی تم کو زیادہ عزیز ہے اور خدا کو بھلا کر پس پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً تم جو عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے علم میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزشتہ تباہ شدہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان تمام کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم کو بھی کوئی ناگہانی آفت آ گھیرے، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور میری مخالفت کر کے اللہ کا عذاب نہ خریدو۔ لیکن ان لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ناپ تول درست کیا، الٹا اپنے محسن کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا تو ہمارے دین میں واپس آ جا یا اس بستی سے نکل جا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا، تو آخری فیصلہ سنا دیا کہ اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے۔ اور ادھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ آخر اس قوم کا وقت بھی قریب آ گیا تھا، خدا تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا دھواں اٹھایا جس کی گرمی اندر تک دلوں کو جلا دیتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ان پر عذاب کی یہ صورت ہوئی کہ اول ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے، پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل آیا جس سے اس جنگل میں سایہ ہو گیا، یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سائے کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائے مجرم بغیر کسی وارنٹ اور سپاہی کے خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو ان پر پہلے بادل سے آگ برسی، پھر سخت چنگاڑ کی آواز آئی، پھر زلزلہ آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے تابعدار اس بلا سے محفوظ رہے، باقی ان کے علاوہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی حسرت کے ساتھ تاسف اور رنج کر کے ان مردوں سے یہ خطاب کیا، اے میری قوم، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور تمہاری خیر خواہی کر چکا، اب میں اور کیا افسوس کروں ان منکروں پر۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اسلامک واقعات پر مبنی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔